السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الہمزہ کی تفصیل اور وضاحت کی کوشش کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے سورۃ العصر آپ کے سامنے رکھی اور کوشش کی کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھا کے پیش کیا جائے، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہماری قرآن کی جو آخری 10 سے 12 صورتیں ہیں ان کو ہم اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں چونکہ یہ روزمرہ کی ترتیب میں ہم نماز میں ان کو پڑھتے ہیں۔ اگر ان کا ترجمہ اور تفسیر ہمیں سمجھ آ جائے تو یقینی بات ہے کہ نماز میں خشوع کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ آج کی اس نشست کو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الہمزہ کی آیات میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُؤْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ 4 معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کیا، اور وہ برائیاں کس قدر سنگین ہیں کہ ان کی سزا کے بارے میں اللہ رب العزت نے اسی صورت میں تذکرہ کیا۔ اب اس صورت کے پس منظر کی کچھ بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کے بعد اللہ رب العزت نے احکامات اتارے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، تو جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، جو بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ تھے، ان کا ذہن یہ تھا کہ اگر ہم نے اپنی سرداریاں، اپنی وجاہتیں اور اپنی چودراہٹیں چھوڑیں اور ان کا کلمہ پڑھا تو ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ انہی کی غلامی میں چلا جائے گا۔ ان بنیادوں پر وہ بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دشمنی مول لی، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف مجالس میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف الفاظ میں آپ کی گستاخی کی یا آپ کے بارے میں طعنے دیے۔ انہی خسائل کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے یہ صورت اتاری اور انہی کا تذکرہ کیا۔ پہلے آیت کے ترجمے کی طرف اگر ہم جائیں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب، لوگوں کے عیب بیان کرے اور لوگوں کو طعنے دیتا رہے۔ اب عیب جوئی کا مطلب لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کے عیب بیان کرنا، اس کو ہم غیبت کہتے ہیں، اور غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے اندر جو برائی موجود ہو اس کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کرنا۔ ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر کسی کو منع کیا جائے کہ آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں اور برے الفاظ کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، تو آگے سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ چیزیں اس میں موجود ہیں، ہم کون سا کوئی غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی مسکنسیپشن ہے، یہ ہمارا غلط تصور ہے ذہنوں میں بنا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے تذکرہ کیا، کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے اس کو بیان کرنا تو وہ بھی غیبت کہلائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی تو غیبت ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز جو کسی دوسرے بندے میں یا دوسرے بھائی میں نہیں، اس کے بارے میں بات کرنا، تو وہ تو پھر غیبت سے بھی بڑا گناہ ہوا جو بہتان کہلائے گا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کتنی بری خصلت ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ بڑی خرابی ہے۔ ویل ایک طرح سے جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے یا جہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے، تو ان لوگوں کے لیے ویل ہے۔ ہمازہ کہتے ہیں جو پیٹھ پیچھے برائی کریں یا غیبت کریں، اور لومازہ کہتے ہیں جو طعنہ دیں۔ طعنے کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان تکبر کی وجہ سے، تکبر اور غرور کی وجہ سے کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر جانتے ہوئے کسی ایسی بات کے ساتھ اس کو مخاطب کرے کہ جو اگلے بندے کو ناگوار گزرے، اس کو آپ طعنے کی شکل میں لیں گے۔ ان دونوں بنیادی طور پہ برے خصائل سے اللہ نے یہاں پہ ایک طرح سے سمجھا کر منع کرنے کی کوشش کی کہ ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ جو غیبت کرتے ہیں یا طعنہ زنی کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں الذی جمع مالا وعددہ۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا جو مال جمع کرتا رہا اور اس کو گنتا رہا، یعنی مال کو جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا، یہ شرعی اعتبار سے کوئی مطلب اتنا بڑا عیب اس اعتبار سے نہیں کہ اگر ہم سمجھیں کہ جی مال کو جمع کرنا شریعت منع کر رہی ہے یا اسلام میں اس کا بالکل اس کی گنجائش نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو جائز حدود میں بھی استعمال نہیں کرتے، یعنی بخیلی اور کنجوسی کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ یا ایسے سمجھ لیں کہ زکوٰۃ اور عشر کی مقدار جو طے ہے اس کو بھی نہ نکالنے والے لوگوں کا اللہ یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی بن چکی ہے کہ ان میں یہ بھی بری خصلت ہے کہ وہ مال کو گن گن کے رکھتے ہیں اور مال کو جمع یوں کرتے ہیں
یحسب ان مالہ اخلدا، اور اللہ کیا فرمانے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا۔ اس کا مطلب یوں بنتا ہے کہ جیسے آپ اس موجودہ زمانے کی مثال لے لیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ اپنا کوئی مکان بنائیں یا کوئی بھی ایسی بلڈنگ جس کو ٹارگٹ کر کے بنایا جائے کہ یہ اگلے 100 150 200 سال تک اس میں کوئی نقص نہیں آنا چاہیے، اس میں میٹیریل اس قسم کا لگے۔ سو انسان کی یہ خواہش اس طرح کی ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی چیزیں اس کی قائم رہیں۔ اسی طرح دنیا میں جتنی بڑی چیزیں بنی ہیں، مثال کے طور پہ برج خلیفہ کی آپ بات کر لیں، یا دبئی میں جو ٹاور بنے ہیں، بہت بڑی بڑی منزلوں تک بلڈنگز بنی ہیں۔ اب اسی طرح ایک ریسنٹلی ایک بلڈنگ شروع ہوئی ہے سعودی عربیہ میں، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز میں شمار کی جائے گی یا سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی۔ تو ایسی بلڈنگز کو تعمیر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی سوچ یہ ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی تذکرہ رہے، یا اس کے مال کی وہ صورت اس طرح قائم رہے کہ اس کا نام رہے۔ سو یہ ان چیزوں سے اللہ رب العزت ان کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں مناسب نہیں، کہ ایک ایمان والا جو ہے اس کا اصل جو ہے اس کی تو آخرت ہے، تو آخرت کی طرف اس کی پوری توجہ ہوتی ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ حدیث پاک میں ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک رستے سے ہوا، وہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبا بنا ہوا تھا۔ قبا یعنی ایک کہہ لیں اونچا سا تھوڑا سا مکان، وہ چھت اس کی ذرا اونچی سی تھی۔ تو رسول اللہ نے اس کو دیکھ کے ناگواری کا اظہار کیا۔ جب آپ کی محفل میں وہ صحابی رسول حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے ناگواری کا اظہار کیا، یعنی آپ نے دیکھ کے اپنا چہرہ اقدس موڑ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ موڑنا یوں تھا کہ آپ ناراض ہوتے تھے۔ اس صحابی نے باقی صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے ناراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کے گھر کی طرف سے گزر ہوا اور آپ کا قبا دیکھ کے رسول اللہ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ تو وہ صحابی رسول کو اتنا ناگوار گزرا کہ فوری گئے اور جا کے اس قبے کو ملا کے فوری طور پہ گرایا اور زمین کے ساتھ ملا دیا۔ گویا کہ یہ تصور پیش کیا کہ ایک مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے اس کی اصل غرض جو ہے وہ آخرت ہے، اور اس کا اصل دھیان جو ہے وہ آخرت کی طرف ہوتا ہے۔ تو ایمان والا جو ہے اس دنیا کو گزارے کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ سو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ یہاں پہ 4 ایسے برے خصائل کا ذکر کیا جو ان کفار میں تھے، اور چونکہ ان کو مخاطب کر کے نہیں کہا گیا، اس لیے یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے ہر قسم کی غیبت سے، جو پیٹھ پیچھے برائی کی جاتی ہے، اسی طرح کسی کو تانا دینے سے، یعنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تیسرے نمبر پہ مال کو جمع کر کے اور گن کے رکھنا، اور یہاں تک کہ جو اس میں شریعت نے حصہ رکھا ہے زکوٰۃ کا، سال کے بعد 40واں حصہ یا عشر کی مقدار ہے جو فصل پہ ہوتی ہے، تو اس کو ادا کرنا، وہ بھی ادا نہ کی جائے۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے غلط قرار دیا۔ اور اس سے اگلی بات کہ مال سے یہ خواہش رکھنا کہ اس مال کی بنیاد پر میرا ہمیشہ کے لیے دنیا میں تذکرہ باقی رہے، تو یہ خواہش بھی جو ہے یہ غیر مناسب ہے۔ البتہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مال کی وہ صورت جس میں آپ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ اس کو بقا بنا دے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کوئی چیز بچی، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بکرے کی ایک دستی بچی، باقی سارا گوشت میں نے تقسیم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ عائشہ وہی تو نہیں بچی، وہ تو ہم کھا لیں گے، باقی جو تم نے تقسیم کر دیا اللہ کے راستے میں وہ ہمارا آخرت کے لیے جمع ہو گیا۔ تو ہمیں بطور مسلمان یا بطور مومن یہ تصور سمجھایا گیا کہ ایمان والے کا اصل ہدف جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو دنیا میں وہ گزارے لائق بھی زندگی گزار لے تو وہ بھی ٹھیک رہے گی، لیکن آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے، اور اس کی ایمان والے کی توجہ آخرت پہ ہونی چاہیے۔ اب غیبت کی متعلق تھوڑی سی میں اور بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے گھروں میں بے سکونی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، ہمارے گھروں میں جب بھی 2 لوگ بیٹھے ہوں، وہ چاہے ماں بیٹی ہو، بہن بھائی ہوں، باپ بیٹا ہوں، یا دونوں بھائی آپس میں بات کر رہے ہوں، تو ہمارا ٹاپک جو ہے، ٹاپک آف ڈسکشن، یا جس کو ہم کہہ لیں ہماری گفتگو کا جو عنوان ہوتا ہے، وہ پورے کا پورا بنیادی طور پہ غیبت پر مبنی ہوتا ہے کہ ہم جب بھی گھر کے 2 افراد مل کے اکٹھے بیٹھیں تو کسی نہ کسی تیسرے کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس برائی سے نکلنا ہوگا۔ گھروں میں سکون اگر ہم لانا چاہتے ہیں تو ہمیں گھر کی نچلی محفل سے بھی اس غیبت کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بڑی سادہ سی تعریف ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ البتہ کسی کے ساتھ آپ کو زیادہ ہمدردی ہے تو اس ہمدردی میں بھی آپ کو 10 لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ جی اس میں یہ عیب ہے، بلکہ اس کا اصل حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو انفرادی طور پہ ملیں، اس کی منت سماجت کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، نہ کہ ہم اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے تذکرے شروع کر دیں۔ ہمارے اس تذکرے سے اس کو کیا فرق پڑے گا؟
اگر کسی کی برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک بہت بری خصلت ہے جس کو اللہ نے منع کیا، اور غیبت کا گناہ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات میں واضح کیا کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور اللہ فرماتے ہیں تم یہ پسند نہیں کرو گے، تم کراہت محسوس کرو گے، اور یہ غیبت کرنا اس سے تشبیہ دی اللہ نے۔ سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں، آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں تو وہ تو یقیناً جھونک دیا جائے گا حطمہ میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور وہ کیا جانے کیا ہے حطمہ۔ حطمہ کہتے ہیں سلگتی ہوئی آگ کو، یا آگ میں وہ جھونک دیا جائے گا۔ حطمہ ایک خاص قسم کا ایک طبقہ ہوگا جس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو داخل کرے گا جن میں یہ 4 قسم کی بری خصلتیں ہوں گی۔ آگے اللہ فرما رہے نار اللہ الموقدہ، تو وہ کیا ہے حطمہ؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ دلوں کے اوپر جا چڑھے گی۔ اب اللہ رب العزت کی بھڑکائی ہوئی آگ اور دنیا کی آگ میں بڑا فرق ہے۔ اس دنیا کی آگ سے روایت میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ 70 گنا بھاری ہوگی۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ سردیوں کے موسم میں ہم آگ کے قریب بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت وہ معمول کے مطابق ہو جائے، تو اس آگ کے اوپر مسلسل 1-1.5 منٹ ہاتھ رکھنا ممکن نہیں ہوتا، ہمارا ہاتھ جلنا شروع کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ کس قدر خطرناک آگ ہوگی، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا بھاری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تانا زنی کرتے ہیں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ نے جو حقوق طے کیے ہیں ان کی ادائیگی سے غافل ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ان کے مال کی بدولت وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ رہے گا اور اس مال کی وجہ سے ان کا نام بھی باقی رہے گا، چاروں خواہشات رکھنے والے لوگ، ان کو اللہ رب العزت سنا رہے ہیں کہ ان کے لیے وعید ہے کہ یہ جہنم کی اس آگ میں جائیں گے جو اللہ نے سلگا رکھی ہے۔ اور وہ آگ کون سی؟ جو دلوں پر جا چڑھے گی۔ دلوں پر چڑھنے کا مطلب، اس کے 2 مطلب بنتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ جب ان کو اس آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ ان کے جسم کے باقی تمام حصوں کو جلا کے دل پر جا کے اثر کرے گی، اور اس دل پر اثر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ مر جائیں گے، بلکہ وہاں پہ موت بھی ختم ہے۔ انسان پچھتائے گا اور پکارے گا کہ کاش مجھے موت ہی آ جائے، لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آگ جیسے ہی جسم کے قریب جائے گی تو سب سے پہلا اثر ان کا دل پہ ہوگا، چونکہ دل ایک جسم کا ایسا حصہ ہے جس پر پورا جسم منحصر ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور فرمایا خبردار وہ دل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ رب العزت جو ہیں وہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، ولا الى اموالکم، اور نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں آتا ہے وہ ویسی وراء الورا ذات ہے، ایسا خالق و مالک ہے جو 7 زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، لیکن میں قربان جاؤں کہ اللہ رب العزت مومن کے دل میں سما جاتے ہیں۔ یہ دل اللہ نے مومن کے لیے بنایا۔ یہاں اللہ رب العزت ان 4 معاشرتی برائیوں میں ملوث لوگوں کے لیے یہ وعید سنا رہے ہیں کہ اگر 4 یہ بری خصلتیں ہوں گی، نتیجتاً تمہارے دلوں پر چڑھنے والی آگ، اس آگ میں تمہیں پھینک دیا جائے گا جو تمہارے دلوں پر چڑھے گی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں۔ اب بڑے اونچے اونچے لمبے ستون خاص قسم کے جہنم میں اللہ رب العزت نے بنا رکھے ہوں گے، اور ان میں ان کو آگ میں ڈال کے پھر وہ ان کو دونوں اطراف سے بند کر دیا جائے گا۔ اس عذاب کی شدت کا اندازہ لگانا ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ایسے عذابات سے حفاظت فرمائے۔ انسان کا جنت کی طرف سفر کرنا کامیابی کی دلیل ہے، اور جہنم کی طرف گامزن ہونا یہ ناکامی کی دلیل ہے۔ مسئلہ تقدیر پر مبنی ایک حدیث پاک میں پوری وضاحت آتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جب تخلیق کیا تو پیدائش سے پہلے ماں کے بطن میں اس کے لیے کچھ چیزوں کو طے کر دیا۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس انسان کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت، اور وضاحت میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک بالشت رہ جاتی ہے، وہاں جا کے تقدیر غالب آتی ہے اور وہ اس کا رخ موڑ کے جہنم کی طرف کر دیتی ہے، اور مرنے سے پہلے وہ جہنم والے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف ایک شخص ایسا جو ساری زندگی برے اعمال کرتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بالشت رہ جاتی ہے، تو وہاں جا کے تقدیر غالب آتی ہے اور اللہ اس کا رخ موڑ کے
जन्नत की तरफ कर देते हैं और वो अच्छे अमाल करता करता मौत को गले लगाता है और बिलाखिर जन्नत में पहुंच जाता है। इस मसला तकदीर वाली हदीस सुनाने का मतलब ये है कि हमारे इख्तियार में कुछ चीज़ें अल्लाह ने दे दी, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हम अल्लाह से जन्नत का मुतालबा कर सकते हैं और जहन्नुम से पनाह मांग सकते हैं। एक सहाबी रसूल के बारे में आता है, अल्लाह के सामने दुआ करते हुए कहा करते थे, या अल्लाह तुझे तो पता है मेरा नाम जन्नतियों में है या जहन्नुमियों में, ए अल्लाह अगर मेरा नाम जहन्नुमियों में है तो तू निकाल दे, तू तो कादिर है, तू निकाल सकता है। हम भी अल्लाह से आज इल्तजा कर लें, दुआ कर लें, उस मसला तकदीर को बदलने की ताकत हमारी दुआओं में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ जो है ये इबादत का मगज़ है। अपनी दुआओं की मिकदार को बढ़ाएं, जन्नत को ज़्यादा से ज़्यादा मांगें, जन्नत का शौक़ दिलों में पैदा करें, जहन्नुम से डरें, जहन्नुम से पनाह मांगें। यहाँ तक भी तज़किरा आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से ऐलान करते हैं कि जो बंदा जन्नत का मुश्ताक हो, जन्नत का शौक़ रखता हो, तुम गवाह हो जो मैंने उसको जन्नत दे दी, और जो बंदा जहन्नुम से पनाह मांगता हो, जहन्नुम से भागता हो, तुम गवाह हो जो कि मैंने उसे बख्श दिया। हदीस पाक में एक और तज़किरा भी आता है कि फ़जर और मगरिब के बाद जो बंदा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे मेरी हिफाजत फरमा जहन्नुम की आग से, ये सात मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह उसको जहन्नुम की आग से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो ये छोटे छोटे अमाल हैं जिनसे हम जन्नत के करीब और जहन्नुम से दूर हो सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान के इन पैगामात को समझने और दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह सूरत फ़ील की वजाहत के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।